السلام علیکم سامعین، 21 دسمبر ہے۔ خبر کا موضوع ہے فتح مبین کے بعد ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب کا خصوصی انٹرویو۔ دراصل یہ نامہ نگار آج صفہ انٹرنیشنل اکیڈمی چیئرمین مولانا محمد اکرم ندوی صاحب کے ساتھ دیوبند گیا، ان سے ملاقات کی، ایک خاص انٹرویو لیا جو پیش خدمت ہے۔ مولانا صاحب کل آپ نے پروگرام کیا ہے، اس کے لیے مبارکباد ہے، لیکن کیا اس نوعیت کے پروگرام ملت کے کیا فائدہ دیں گے؟ بس اس کا فائدہ ملت کا دیکھیں، پوری ملت یہاں کھڑی ہے ماشاءاللہ، یہ فائدہ ہی تو ہے کہ پوری ملت کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک اکیڈمک اور علمی بحث کیسے ہوتی ہے، اور پوری دنیا کو یہ پتہ چلا ہے کہ وجود باری کے تعلق سے دو مختلف الخیال لوگوں کا اتنے سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرنا یہ کس طریقے سے ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کل، اور بہت ہی پازیٹیو پیغام گیا ہے۔ بلکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ڈیبیٹس تو وقتاً فوقتاً ہوتی رہنی چاہیے۔ جب تک ڈائیلاگ، ڈیبیٹس اور گفتگو نہیں ہوگی، جب تک کہ آپ اپنی بات دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آئندہ ایسا ہوتا رہنا چاہیے؟ یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن کم سے کم امید اور توقع یہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہنی چاہیے۔ دوسرے کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو وہ ملحد صاحب تھے وہ میجورٹی کے لفظ پہ شکست کھائی ہے، تو کیا ایسے آپ مان رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے ہر لفظ پہ شکست کھائی ہے۔ اب وہ میجورٹی پہ زیادہ کھا گئی؟ نہیں، کنٹینجنسی پہ شکست کھائی ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہے ڈائناسور پہ بھی شکست کھائی ہے، انہوں نے ہر چیز پہ شکست کھائی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے جناب کہ جو انہوں نے ایک انگریزی اصطلاح بولی ہے، کیسے ہے کہ وہ جاوید صاحب آخر تک اس کا مطلب نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ پائے۔ وہ لفظ ہے کنٹینجنسی، جی، اس کو وہ نہیں سمجھ پائے۔ اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے جناب؟ اس کا مطلب ہے توقف۔ اچھا، ہاں، تو کنٹینجنسی آرگیومنٹ کو اردو میں کہتے ہیں دلیل توقف۔ جی تو اب ظاہر ہے کہ ہم وہاں دلیل توقف بولتے تب بھی نہ سمجھتے وہ، جی وہ بھی نہیں سمجھے۔ اب اس کے علاوہ تیسری زبان ہمیں نہیں آتی تھی۔ جی اور کیا سمجھتے ہیں وہ آگے بحث کے لیے؟ انہوں نے پھر بھی کہا میں پھر بحث کروں گا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اور دیکھیں، بحث و مباحثہ یا گفتگو ایک ہی مرتبہ ہونی چاہیے۔ جی، بس ایک مرتبہ ہو گئی، باقی ہم انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ اپنے طور سے ان سے رابطہ کریں گے، ان تک اسلام کا پیغام پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں آپ حضرات، اللہ تعالیٰ کو دوسرے کے بانی دارالعلوم دیوبند میں میں ایک چیز کہوں گا کہ کوئی بھی انسان ہو، وہ عمر کے جس مرحلے میں ہے، ٹھیک ہے، وہ بحث میں ان کا جو پلڑا ہے وہ ذرا کمزور رہا، لیکن وہ شخص بہت ہی زیادہ ذہین ہے، اور ہمیں بحیثیت انسان کے اس کی عزت بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے، ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم امت دعوت ہے، ہمارا کام ہے دعوت دینا، نہ کہ کسی کو نیچا دکھانا۔ یہ طلبہ ہیں آپ یہاں دارالعلوم دیوبند ماشاء اللہ، انہیں کن چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے ایسے بحث میں حصہ لینے؟ یہ میں رات میں بتاؤں گا آج۔ اندازہ کیا ہے؟ ابھی میں نے اگر اسکرپٹ عام کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا سننے کے لیے۔ اب رات کو آپ کو رہنا پڑے گا۔ میں رہوں گا، ان میں بہت سے ہیں جو وہاں شامل نہیں ہونے کے درسگاہ میں نہیں ہوں گے نا بھائی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اور سب نے دیکھی ہے، تو ہماری جو نوجوان نسل ہے اور جو مدرسوں میں علماء ہے، انشاءاللہ وہ تیاری کریں گے اور اس موضوع پر مطالعہ کریں گے۔ اس کو ایک نئی راہ ملی ہے، ایک نئی روشنی ملی ہے، بڑا فائدہ ہوگا آنے والی نسل کا انشاءاللہ۔